السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انی سے بے کسا چارہ ساز درد مندہ، وقار دو جہاں سرور کون و مکا، مالک این و آن، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و خیار، دونوں علم کے مالک و مختار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد علم، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی آیت پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا تھا، کچھ باتیں بچی تھی کیونکہ آیت کی ابتدا ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد والا حصہ اس کے متعلق کچھ گفتگو نہیں کر پایا تھا، اس لیے آج پھر میں نے اپنا موضوع سخن اسی آیت کو بنایا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا مذاق اڑائے، کسی کو یہ درست نہیں ہے اپنے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، دوسرے کو بدتر سمجھے۔ کسی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، دوسرے کو کمتر سمجھے، کیونکہ تم نہیں جانتے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس سے تم اچھا اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم سے افضل ہو، جس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں تم سے بلند و بالا ہے، تمہیں نہیں پتا ہوگا اللہ رب العزت کے نزدیک کس کا مقام بلند ہے۔ اور آج حال تو یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی دولت آ جائے، تھوڑی سی شہرت کیا مل جائے، تو پھر لوگوں کو کمتر سمجھنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کل تک جس گلی کے اندر کسی انسان کا جنم ہوا تھا، وہاں پر رہا، وہاں پر بڑھا، وہاں پر پڑھا، وہاں پر کھیلا، لیکن جیسے ہی تھوڑی سی دولت آ گئی، اب وہ گاؤں بھی اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں یہاں پر چھوٹے لوگ رہتے ہیں، بڑے شہر کا رخ کرتا ہے اور پھر بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا، یہ دولت آنے کے بعد جو تمہارے اندر تکبر آیا، یہ گھمنڈ آیا جو ہے، جس کی وجہ سے تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا ہے، اسی آیت کے ایک آیت بعد اور آگے جاؤ گے تو فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، یہاں پر ایمان والا نہیں کہا، پوری کائنات کے اندر جتنے انسان بستے ہیں سب کے تعلق سے اللہ نے فرمایا اے لوگو سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کر کے پیدا فرمایا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں شعبے اور قبائل میں بنایا ہے. یہ کیا وجہ ہے شعبے اور قبائل میں بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا سرنیم یہ ہے تو ہم اچھے ہیں، ہماری ذات یہ ہے تو ہم اچھے ہیں، ہماری برادری یہ ہے تو ہم اچھے ہیں؟ میں کسی پر لعن طعن نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم کس برادری سے ہے، تم مہاراشٹر کے رہنے والے اس لیے تم اچھے ہو، یو پی کے رہنے والے اچھے نہیں ہیں، بہار کے رہنے والے اچھے نہیں ہیں. یہ جو ذہن بنا ہوا ہے برادران ملت اسلامیہ، قرآن عظیم نے اس کی سخت تردید کی اور کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں شعبے اور قبائل میں اس لیے بنایا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے. یہ تعارف کرانے کی وجہ سے ہمیں الگ الگ شعبے میں، الگ الگ ذات میں، الگ الگ برادری میں پیدا کیا. فخر کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا الگ الگ برادری میں. اگر تم اس برادری میں پیدا ہوئے ہو تو تمہارا کیا ہے اس کے اندر؟ وہ تو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. ہم خود سے چاہ کر تو کسی برادری میں پیدا نہیں ہو سکتے نا، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ گھمنڈ اور فخر کرنے کے لیے نہیں، دوسرے کو نیچا سمجھنے کے لیے نہیں، دوسرے کو کمتر سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ لِتَعَارَفُوا فرمایا. قرآن نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، کیونکہ ایک نام کے جب کئی اشخاص ہوگے، کئی لوگ ہوگے، تو ان کے درمیان کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ فلاں شخص وہی ہے جس کے بارے میں بات چل رہی ہے؟ تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اس کا سرنیم یا اس کے علاقے کی پہچان کرائی جائے گی تو انسان سمجھ جائے گا کہ یہ فلاں علاقے کا فلاں شخص ہے. یہ تعارف کے لیے لتعارفوا. آگے قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اللہ کے نزدیک بلند مقام اس کا ہے جس کا تقوی بلند ہے، پھر وہ کسی بھی سرزمین سے تعلق رکھتا ہو، پھر وہ کسی بھی ذات یا برادری سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا تقوی کا معیار بلند ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا مقام بلند ہے. اور اگر وہ بڑی برادری جو ہمارے ماننے میں ہمارے لوگوں نے سماج نے بنائی ہے، حقیقت میں بڑی برادری کوئی نہیں لیکن جو سماج نے بنائی ہے، اس میں اگر وہ بڑی برادری سے تعلق رکھتا ہے بظاہر، لیکن اس کا تقوی اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، تو مسلمانوں یاد رکھو وہ ہرگز بلند مقام والا نہیں ہو سکتا، وہ اکرم نہیں ہو سکتا. اکرم تو وہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اکرم وہی ہے، اللہ کے نزدیک بلند مقام والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. برادران ملت اسلامیہ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر تھوڑی سی دولت آ گئی، تھوڑا سا سرمایہ کیا آ جائے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، غریبوں کو تو بھاؤ تک نہیں دیتے. حال یہ ہے کہ اتنا نیچا سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے. برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس دیکھو، آپ سے بلند مقام والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عظمیٰ کسی عطا فرمائی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا غریبوں کے ساتھ کیا ویوہار تھا، کیا آپ کا معاملہ تھا؟ ذرا غور کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ بارہا آپ نے سماعت کیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں اس کے اندر ایک نقطہ ہے جو آپ کو بتانا چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میری بھوک سے یہ حالت ہوتی تھی کہ میری کمر جھک جایا کرتی تھی، بھوک کی شدت مجھے محسوس ہوتی تھی، کئی دن تک فاقے کرنا پڑتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھوک کی شدت لگی اور شدت بھوک سے میں کرہ رہا تھا، اور میں نے سوچا لیکن ایسے عالم میں بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، کسی کے آگے مانگنا انہوں نے روا نہ سمجھا. وہ سوچ رہے تھے کہ اگر کسی سے مانگوں گا عزت نفس گر جائے گی، معاملہ یہ ہوگا وہ حقیر سمجھے گا، اس لیے مانگا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا. برادران ملت اسلامیہ، پھر کیا سوچا انہوں نے کہ بھوک کو تو مٹانا ہے، کیا کیا جائے؟ نماز پڑھ کر مسجد کے باہر آئے. ایسے عالم میں بھی لوگ دیکھو صحابہ کرام نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم پیٹ بھر کر
کھانا کھاتے ہیں, اللہ نے ساری نعمتیں عطا کی ہے, اور اس کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے. حضرت ابو ہریرہ کئی دن سے فاقے میں تھے, کھانا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی نماز نہیں چھوڑ رہے تھے, اس کے باوجود بھی نماز ترک نہیں کر رہے ہیں. مسلمانوں, نماز کی پابندی کرو, نماز ہی کے اندر کامیابی ہے. قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہوا وہ مومن جس نے نماز کو اللہ کی خشیت کے ساتھ ادا کیا. برادران ملت اسلامیہ, تو خشیت کے ساتھ, اللہ کے خوف کے ساتھ نماز پڑھو, وہی انسان کامیاب ہوگا, وہی انسان کامران ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, آج ہم نے کامیابی کہیں اور سمجھ رکھی ہے. ہم سمجھتے ہیں دنیا جتنی آئے گی کامیاب ہوگے, ہم سمجھتے ہیں دولت جتنی آئے گی ہم بڑے بن جائیں گے, لیکن یاد رکھو جتنی دنیا آتی ہے ٹینشن بڑھتا ہے, جتنی دنیا آتی ہے اتنی فکر بڑھتی ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو یہ کامیابی بظاہر جو لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے. اگر دنیا کمانا ہی کامیابی ہوتی تو پھر قارون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے بڑھ کر کامیاب انسان کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا, بڑا مالدار تھا, لیکن اسے کامیاب نہیں کہا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے باہر آیا, آنے کے بعد میں بیٹھا, مسجد کے باہر ابھی بیٹھا تھا, میں نے سوچا لوگ آئے گے, میں سلام کروں گا, میری آواز کی نقاہت, میری آواز کی کمزوری لوگوں کو پتہ بتا دے گی ابو ہریرہ بھوکے ہیں, کئی دنوں سے ابو ہریرہ نے کھانا نہیں کھایا ہے. بعد لوگ آتے گئے, حضرت ابو ہریرہ سلام کرتے گئے, لوگوں کو سلام کر رہے ہیں, لیکن کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی. حضرت ابو بکر صدیق آئے چلے گئے, حضرت عمر فاروق آئے چلے گئے, اور دیگر صحابہ آئے چلے گئے, لیکن کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا. حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ اب میں اس لوگوں سے کلام بھی کروں گا, جب بات کروں گا نا تو لوگ میری آواز کو سمجھیں گے کہ بڑی پست آواز نکل رہی ہے, کوئی تو کھانا کھلا دے گا. حال یہ ہے اب بات کرنا شروع کیا, کلام کرنا شروع کیا, لیکن اس کے باوجود بھی کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ابو ہریرہ کیوں کلام کر رہے ہیں. سب سمجھ رہے کہ مسئلے کے بارے میں کچھ وضاحت فرما رہے ہیں. اتنی دیر تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں, وہ غیب دا نبی جو ساری حقیقت کو جانتے ہیں, جو آگے اور پیچھے ساری باتوں کو جانتے ہیں, جو ظاہر اور باطن سب کو جانتے ہیں. وہ جانتے تھے میرا ابو ہریرہ بھوکا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آنے کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ نے جو ہی سلام کیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وعلیکم السلام, اے ابو ہریرہ میرے پیچھے پیچھے آؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے گئے. گھر میں جانے کے بعد ازواج مطہرات میں سے کسی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے. کسی نے کہا ایک پیالہ دودھ کا آیا ہوا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آج حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو آج ایک پیالہ دودھ کا مل جائے گا. کوئی آج پرسان حال نہ تھا, میرے آقا جس کی پرشش کر دے, آج جسے میرے آقا نے خود بلایا ہو مہمان, یقیناً آج وہ دودھ کا پیالہ تو مجھے ملنا ہے. اتنا ابھی دل میں سوچ ہی رہے تھے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو ہریرہ اصحاب صفہ پہ جتنے صحابہ ہیں سب کو بلا لاؤ. جانتے ہو روایت میں آتا ہے اس وقت اصحاب صفہ پر 70 صحابہ تھے. ایسے صحابہ, یہ صفہ والے کون تھے؟ غریب اور مسکین صحابی تھے. کئی دنوں تک ان کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا. برادران ملت اسلامیہ, میں بتانا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ میرے آقا کا ویوہار کیسا تھا, میرے آقا کا کردار ان لوگوں کے ساتھ کیسا تھا. کہاں اے ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ پر جتنے صحابہ ہیں سب کو بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچ رہے ہیں کہ پہلے میں تنہا تھا, گھر کے اندر سے آواز آئی ایک پیالہ دودھ ہے, اور اب سارے صحابہ کو بلاؤں گا, اس میں مجھے کتنا ملے گا. لیکن سرکار کا فرمان تھا, فوراً جاتے ہیں اور صحابہ اصحاب صفہ کو بلا لاتے ہیں. 70 صحابہ روایت کے مطابق سارے کے سارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا, اور اب حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ کاش مجھے پلا دے, مجھے پہلے دے دے, کیونکہ پہلے میں آیا ہوں اس لیے مجھے پہلے دے دے. لیکن سرکار ابدکرا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلا, اے ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور 70 صحابہ کو پلاؤ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب یہ 70 پیے گے تو مجھے کیا بچے گا. برادران ملت اسلامیہ, یہ سوچ تھی, لیکن فوراً ایک خیال آتا ہے, کیونکہ وہ صحابی تھے, وہ وہابی نہیں تھے, وہ جانتے تھے کہ نبی نے کہا ہے تو اس میں 70 پیے گے بھی اور اس میں سے بچے گا بھی.
برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیالہ اٹھایا اور ایک ایک صحابہ کو پیش کرنا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، پانچویں نے، اس طرح 70 صحابہ نے پیا، لیکن 70 صحابہ کے پینے کے باوجود بھی دودھ کے پیالے میں سے کچھ کم نہ ہوا، جتنا پہلے تھا اتنا ہی باقی رہا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پیا، یہاں تک کہ میں شکم سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور پیو، میں نے اور پیا، اتنا پیا کہ اب خواہش نہ رہی، لیکن دودھ کو دیکھتا ہوں، پیالے کو دیکھتا ہوں تو جتنا پہلے تھا اتنا ابھی بھی ہے، کچھ کم نہیں ہوا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیالے میں آب کوثر کا کانٹیکٹ کر دیا ہے، آب کوثر کو اس کے پیالے سے جوڑ دیا ہے، جتنا پیتے تھے اتنا کی اتنا ہی نظر آتا تھا، کچھ کم نہیں ہوا۔ جب شکم سیر ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے حاجت نہیں ہے، اب اس سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ دودھ کو پی لیا، تناول فرمایا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس واقعے کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 سائبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، بتانا مقصد یہ ہے، واقعہ تو سب نے سنا ہوگا لیکن عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، غریب مفلس صحابہ کو بلایا تھا جن کے پاس نہ کپڑے ڈھنگ کے تھے پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، صفہ ایک چبوترا تھا، وہاں پر وہ آرام کرتے تھے، وہیں پر رہتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا کردار دیکھیے، وہ جو سب سے بہترین اس دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں، ان کا معاملہ دیکھو، سارے صحابہ کا وہ لوگ وہ جو ایک ایک کر کر پی رہے ہیں، اور ان تمام صحابہ کا جو بچا ہوا تھا نا جھوٹا جسے کہتے ہیں، 70 صحابہ کا، غریب و مسکین صحابہ کا جو بچا ہوا جھوٹا تھا، وہ میرے آقا علیہ السلام نے پیا ہے۔ آج اگر حال یہ ہے کہ تھوڑی سی دولت آ جائے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، لوگوں کو لاچار سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ حال ہو گیا ہے ہماری قوم کا کہ باپ نے جس پیالے کو منہ لگایا ہو، باپ نے جس کٹورے کو منہ لگایا ہو، جس گلاس کو باپ نے منہ لگایا ہو، بیٹا اس گلاس سے پینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو دھو کر اور پھر سمجھتے ہیں نظافت ہے تمہاری، یہ نظافت نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ دوسرے کو کمتر سمجھنا ہے، اس باپ کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو، یاد رکھو اس کے اس ناپاک قطرے سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور آج تم اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کا جھوٹا نہیں پیتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، ماں کا جھوٹا نہیں پیتے، بھائی بہن کا جھوٹا نہیں پیتے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، ہم بہت صاف رہتے ہیں، ہم بہت شفاف رہتے ہیں، ہمارے اندر نظافت بھری ہوئی ہے، یہ وجہ ہے جس کی، اور ہم سمجھتے ہیں یہ نظافت والا معاملہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، 70 غریب صحابہ کا جھوٹا پہن پینے والے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نظافت میں سب سے اعلیٰ مقام پر نہیں تھے، آپ پاکی میں سب سے اعلیٰ مقام پر نہیں تھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، تم دوسروں کو کمتر سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے تقوی کی بنیاد پر۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر آگے عورتوں کو مخصوص کر کے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسروں کو طعنہ نہ دو، ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کرو، طعنہ نہ دو آپس میں ایک دوسرے پر۔ آج یہ بیماری بھی ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے، ہم ایک دوسرے پر طعنہ دیتے ہیں، ایک دوسرے طعنہ کہتے کسے ہیں، آج اسے سمجھو پہلے، طعنہ کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی عیب پایا جائے، اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا جائے، اسے طعنہ کہتے ہیں نا، ہم کہتے کمبل میں لپیٹ کے مارا ہے، اور پھر بڑے شان سے بیان کرتے میں نے ایسی بات بول دی نا گویا کمبل میں لپیٹ کر جوتا مارا ہے اس کو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ طعنہ دینا ہوا سامنے والے
والے کو کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے ایسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسے بھی اسلام منع فرماتا ہے، اس سے بھی دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہرگز کسی کو طعنہ نہ دیا جائے۔ اگر کسی کی اصلاح مقصود ہو تو لوگوں کے سامنے بھی اصلاح نہیں کرنی ہے، بلکہ اسے تنہائی میں بلاؤ، تنہائی میں بلا کے اللہ سے دعا کرو، اللہ میری زبان میں اثر پیدا فرما، اور پھر اس کو سمجھاؤ۔ میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے زبان میں اثر پیدا فرمائے گا اور راہ راست پر آ جائے گا۔ اس کے بجائے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرو گے، لوگوں کے سامنے اس کو طعنہ دو گے۔ یاد رکھو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہے، اگر کوئی ابھی نماز پڑھنا شروع کر دیا نا تو پھر کہتے ہیں ابھی جمعہ 5 دن ہوئے نماز پڑھنے کے لیے اور مجھے سکھانے کے لیے آیا ہے، ابھی نماز شروع کیا مجھے سکھانے کے لیے، رمضان میں نماز پڑھنے آتا مجھے سکھانے کے لیے آیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر وہ کوئی بات صحیح کہتا ہے ایکسپٹ کر لو، تسلیم کر لو، اسے طعنہ نہ دو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان کو ایسی بات پر طعنہ دو گے جو ایسے عیب پر اس کو ایسا عیب اس کا ظاہر کرو گے جس سے اس نے توبہ کر لیا ہے، تو اس وقت تک وہ انسان نہیں مرے گا جب تک کہ اس گناہ میں خود شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھو کسی نے کسی بات سے توبہ کر لی تو اب اس کے گناہ کو اللہ نے جب معاف کر دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے اس گناہ کو ظاہر کرنے والے؟ ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ سے اس کو عار دلائی جائے؟ ہرگز نہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آگے قرآن نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، برے ناموں سے پکارو، ہرگز نہیں۔ مسلمانوں یہ رواج ہمارے درمیان بھی کافی آ رہا ہے۔ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو برے نام سے، ماں باپ نے نام کچھ اور رکھا ہے، زندگی گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا نام کیا تھا، کسی اور نام سے پکار رہے اس کو، ایسے نام سے جو گاؤں والے رکھ دیتے، دوست احباب رکھ دیتے، اور اتنا برا نام رکھ دیتے کبھی کبھی کہ شرمندگی آ جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ہرگز نہیں۔ پہلے تو ماں باپ کا فرض ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، حقوق والدین میں ایک والدین کا حق یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھا جائے، اچھے نام سے بچے کو پکارا جائے۔ یاد رکھو اس لیے کہ نام کا اثر بچے کے اندر آتا ہے، ہرگز نہیں۔ آج نیٹ کا اور گوگل کا زمانہ ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا نام کے معنی دیے جاتے، لوگ سمجھتے ہیں یہی سب صحیح ہے، اس کے اندر گوگل کے اندر جتنی باتیں آتی ہیں سب صحیح ہے، اور پھر وہی نام رکھتے، کیونکہ لیٹسٹ نام کا ایک بھوت سوار ہوا ہے ہمارے یہاں پر، نیا نام ہونا چاہیے، شارٹ کٹ نام ہونا چاہیے۔ اور پھر حال یہ ہے کہ نام کے نہ معنی ہوتے ہیں نہ نام کا بے مقصد معنی ہوتا ہے، ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ برادران ملت اسلامیہ، ہرگز نہیں اپنے بچوں کے نام ایسے نہ رکھے جائے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ یہ سن میرے آقا کا فرمان ہے، اچھے نام رکھو، اچھا اثر پیدا ہوگا۔ آج میں نے دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اس نے اپنے بچے کا نام تیمور رکھا تھا۔ جانتے ہو تیمور کون ہے؟ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس کی ہابی تھی، جس کی خواہش تھی کہ جب وہ سر کاٹتا تھا اور خون کا پھوارہ